تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ طلاق کے کچھ مسائل، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ ایک مسئلہ تو کل بیان کیا گیا تھا کہ تم پر اس میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، عورتوں سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ابھی عورتوں سے خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، ان کو طلاق مل گئی اور مہر بھی متعین نہیں کیا، یعنی نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا اور نکاح کے بعد عورت سے دخول بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی، تو اس شکل کے اندر کیا ہے؟ کیا عورتوں کے لیے مہر ہے یا نہیں؟ تو یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ غیر مدخول بہا عورت اگر اس کو طلاق مل جائے تو اس کے اوپر عدت نہیں ہے، چونکہ عدت کا اصل مقصد ہوتا ہے استبراء رحم، اور وہ یہاں پر ابھی جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے تو استبراء رحم یعنی بچے کی پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے عدت تو نہیں ہے۔ البتہ اس شکل کے اندر چونکہ مہر بھی طے نہیں ہوا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل ائمہ ثلاثہ، ان کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ اس شکل میں شوہر کے ذمے متعہ ہے، اور متعے کا مطلب یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، شوہر اگر صاحب حیثیت خوب مالدار ہے تو جتنا چاہے دے، جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت حسن بن علی کے بارے میں آتا ہے کہ 20,000 درہم بھی دیے ہیں، 10,000 اور درہم اور ایک شہد کا مشکیزہ بھی دیا ہے، 500 درہم بھی ثابت ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 3 کپڑے دیے جائیں جس میں ایک کرتا ہو اور ایک اوڑھنی ہو اور ایک لمبی سی چادر ہو جس میں عورت اپنے آپ کو مکمل طریقے سے چھپا لے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ضروری ہے، باقی امام مالک فرماتے ہیں کہ مستحب ہے اگر یہ چیزیں دے دے، تو اس کا ذکر تو کل آپ کے سامنے آیا تھا۔ فرمایا متاعا بالمعروف، یہ نفع پہنچانا دستور کے مطابق ہو، حقا علی المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اوپر یہ حق ہے۔ تو چونکہ اعلیٰ الزام کے لیے، لازم کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کو، اس لیے ائمہ ثلاثہ اس کو واجب کہتے ہیں، باقی امام مالک اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیجیے یہاں پر کہ عورت سے نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا اور ابھی تنہائی بھی نہیں ہوئی کہ طلاق واقع ہو گئی، تو اس شکل کے اندر عورت پر عدت نہیں ہے، البتہ رخصتی کے وقت اس کو متعہ دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح ہوا
اور نکاح کے وقت مہر کا ذکر تو آیا، لیکن ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، دخول کا موقع بھی نہیں ملا، ابھی عورت کے پاس جانے کا وقت ہی اس کو نہیں ملا، اور کسی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی۔ یہ مسئلہ آج یہاں پر آ رہا ہے جو آیت میں نے پڑھی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس شکل کے اندر جو مہر متعین کیا گیا ہے اس مہر کا نصف یعنی آدھا دینا چاہیے۔ کس کو؟ شوہر کو۔ نکاح کے وقت مہر طے ہو چکا، مثلا نکاح جب پڑھایا قاضی نے تو نکاح مہر مثال کے طور پر 20,000 روپے طے ہو گیا۔ اب نکاح کے فوراً بعد تنہائی کا موقع نہیں ملا، طلاق واقع ہو گئی، تو عدت تو اس شکل میں بھی نہیں ہے۔ البتہ جو مہر طے ہوا ہے اس کا آدھا دینا یہ شوہر کے ذمے ہے کہ اس میں سے آدھا مہر اس کو دے دے۔ پھر یہاں پر دو مسئلے اور بیان فرمائے کہ اگر بجائے آدھے کے شوہر پورا مہر دے دے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہے تو آدھا لیکن جو طے ہوا ہے 20 کا 20 اگر وہ مکمل دے دے تو بہت اچھی بات ہے، کیا کہنے۔ تیسرا مسئلہ یہیں پر یہ آیا کہ عورت اگر آدھا بھی نہ لے، وہ اپنی طرف سے معاف کر دے یا چھوڑ دے کہ میں نے تو نکاح کیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، جب تمہارے ساتھ بنی ہی نہیں تو میں آدھا مہر لے کر کے کیا کروں گی، کہ میری غیرت کے خلاف ہے، وہ اگر آدھا مہر بھی معاف کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ آج کے سبق کے اندر آیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ نکاح ہوا، نکاح کے وقت مہر بھی متعین کر دیا 10,000 20,000 جو بھی، لیکن ابھی دونوں کو تنہائی کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی، تو اس شکل میں جو مہر طے کیا گیا ہے اس کا آدھا دینا چاہیے، یعنی آدھا مہر عورت کو دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آدھا تو دینا ہی ہے، لیکن اگر پورا دے دے جو طے کیا تھا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر عورت کی طرف سے بھی سمجھائی گئی یہ بات کہ عورت چونکہ آدھا مہر لے گی، لیکن اگر عورت یہ سمجھے کہ ہم آدھا مہر لے کر ہی کیا کریں گے، جب نکاح ہی نہیں ہوا صحیح طریقے سے، ابھی ہماری طلاق ہو گئی تو ہم مہر لے کر کے کیا کریں گے، مسئلہ تو عزت کا تھا، زندگی گزارنے کا تھا، جب وہی بات نہیں بنی تو پیسے لے کر کے کیا کریں گے، پیسوں کے بدلے یہ عزتیں نہیں ملتی۔ اگر وہ آدھا بھی چھوڑ دے تو مسئلہ یہ بیان فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب دو شکلیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تیسرا مسئلہ اور ہے۔ نکاح منعقد ہوا، نکاح کے وقت مہر بھی متعین کر دیا اور اس کے بعد عورت کے ساتھ تنہائی کا موقع بھی مل گیا، پھر طلاق واقع ہو گئی، تو اس شکل کے اندر پورا مہر لازم ہوتا ہے اور عدت بھی گزاری جاتی ہے۔ اگر حیض والی ہے تو حیض سے گزارے گی، مہینوں والی ہے تو مہینے سے گزارے گی، حاملہ ہے تو حمل تک عدت گزارے گی۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھی شکل ایک یہ بنتی ہے کہ نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا، نکاح پڑھاتے وقت یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ نکاح ہو بھی گیا، عورت کے ساتھ تنہائی بھی ہو گئی، زندگی گزری، اس کے بعد پھر طلاق واقع ہو گئی، تو اس شکل کے اندر عدت تو ہے ہی، جب تنہائی ہو جاتی ہے تو عدت تو کرنی پڑتی ہے۔ البتہ چونکہ مہر نکاح کے وقت نہیں طے ہوا تھا تو اب کیا کریں، کیا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ نکاح بغیر مہر کے بھی منعقد ہو جاتا ہے، اور اس شکل میں مہر مثل واجب ہوگا۔ عورت کے جو خاندان کی دیگر عورتیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کی بڑی بہنیں ہیں، ان کا جو مہر ہے وہی آٹومیٹک اس عورت کا بھی مان لیا جائے گا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ یہ چار شکلیں بنتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، کب؟ من قبل ان تمسوهن، خلوت صحیحہ سے پہلے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم ان کے لیے مہر متعین کر چکے تھے۔
اب مہر تو متعین ہو گیا لیکن طلاق ہو گئی اور صحبت ہوئی نہیں، فرمایا فنصف ما فرضتم، تو اس شکل میں مہر کا آدھا دیا جائے گا جو تم نے طے کیا ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اللہ نے۔ لیکن آگے فرمایا الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کون؟ عورت یہ کہے ہم آدھا مہر لے کے کیا کریں گے، رکھو اپنا مہر اپنے پاس جاؤ، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ دیکھیے شوہر کو کن الفاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں۔ شریعت نے نکاح کا مالک مرد کو بنایا ہے، طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ عورت ناقص عقل ناقص دین ہے، جلد اس کے جذبات ابھر جاتے ہیں، کبھی کبھی اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ شوہر کو بھی بہت گھٹیا الفاظ بول دیتی ہے۔ اگر تم مرد ہے تو ابھی طلاق دے، وہ تو مرد برداشت کر لیتا ہے، اگر عورت کے ہاتھ میں دیا جائے تو صبح شام پتہ نہیں کتنی طلاقیں واقع ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ معاف کرے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ طلاق کا حق مرد کو ہے۔ یورپی دنیا نے ویسٹرن کلچر کے اندر عورت کو جو مساوات کا نعرہ لگا کر کے عورتوں کو بھی طلاق کا حق دے دیا گیا ہے کہ عورت بھی طلاق دے دیتی ہے مشرقی اور مغربی معاشرے کے اندر۔ تو آج آپ وہاں کا سروے کرا لیجئے، وہاں کا جو سروے آیا ہے وہ اتنا چونکانے والا ہے کہ طلاق کی شرح اتنی وہاں پر بڑھ رہی ہے، چونکہ اللہ تو جانتے ہیں خالق کائنات کے عورت کے ہاتھ میں اگر طلاق کا حق دے دیا تو اس کا دل اگر کسی اور سے لگ گیا، اس کو لات مارے گی اور طلاق لے کر کے کسی اور سے شادی کر لے گی، اس سے جی بھر گیا کسی اور سے کر لے گی جا کر کے۔ یہ تو مرد کی غیرت ہوتی ہے کہ جو برداشت نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو وہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس لیے خالق کائنات خالق فطرت ان الفاظ میں اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ نکاح کی اس گرہ کو کھولنے کا حق ہم نے شوہر کو دیا ہے۔ فرمایا او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ معافی کا کیا مطلب ہے؟ شوہر کے ذمے تو کہا کہ آدھا تو دینا ہی ہے اور پورا دے دے تو بہت اچھی بات ہے، تو معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھیے، عربوں کے اندر دستور یہ تھا کہ جیسے ہی عورت سے نکاح ہوتا تھا اسی مجلس کے اندر فوراً عورت کا جو مہر ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ یہ اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پر تھا۔ اب مرد نے مثال کے طور پر جو بھی مہر طے ہوا ہے عورت کے حوالے کر دیا، اس کے اولیاء کو دے دیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ مہر دینے کے بعد جناب طلاق واقع ہو گئی، چونکہ ذکر تو اسی کا چل رہا ہے، ابھی خلوت صحیح نہیں ہے، ہوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مرد کو عورت سے آدھا مہر لینا چاہیے صحیح معنی میں، چونکہ آدھا دینا ہے اور دے چکا ہے پورا، تو آدھا اس کو لینا ہے۔ تو تعبیر یہاں پر یہ اختیار کی اگر وہ یہ آدھا بھی معاف کر دے، یعنی مکمل ہی چھوڑ دے اس کے پاس، تعبیر دیکھیے، تعبیر کا فرق ہے، تو فرمایا کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ورنہ تو بظاہر مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پورا دے چکے ہو لیکن طلاق واقع ہو گئی تو تمہیں حق ہے کہ اگر آدھا اس سے نہ لے کر کے آدھا بھی معاف کر دو کہ جاؤ رکھو تم ہی، ہم نے دے دیا تو دے دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی کے بے شمار درجات ہیں، بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے تقوی بنتا ہے، اس میں سے ایثار، صلہ رحمی اور خرچ کرنا، احسان کرنا بھی تقوی کی ایک بہترین صفت ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ایثار پایا جا رہا ہے شوہر کی طرف سے کہ دینا تو آدھا تھا لیکن پورا دینے کے بعد اب آدھا بھی واپس نہیں لے رہا ہے،
تو اس صلہ رحمی کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اچھی بات ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان کو اور فضل کو اپنے درمیان مت بھولو، یعنی کہ عورت چونکہ ناقص عقل کمزور ہے، اگر تم دونوں طرف سے احسان کا معاملہ کرو، عورت چاہے کہ چل میں آدھا بھی کیا لوں اور مرد یہ چاہے کہ میں پورا دے دوں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے، اس کو آپس میں مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، نگراں ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، اس لیے جیسی تمہاری نیتیں ہوں گی ایسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آج ہم اس بات کو سوچیں کہ مہر، اس کے معاملے کے اندر آج جو غلو افراط و تفریط چل رہا ہے کہ بھائی جب ہم نے بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا، اب مہر کتنا لکھو جی 5,000 10,000۔ بھائی کم از کم عورت کی حیثیت، اس کی علمی لیاقت، اس کے حسن و جمال، یہ عورت کا ایک حق ہوتا ہے، اس میں زیادہ حق تلفی بھی مت کیا کرو، مناسب مہر رکھنا چاہیے، نہ تو بہت زیادہ ہو کہ جس کی ادائیگی بوجھ بن جائے، اور نہ اتنی کم ہو کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ 10-5 ہزار روپے آج کے ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان مسائل کو سیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔